الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين. أما بعد، قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے حوالے سے اور اسی کے ضمن میں اس چیز کو بھی سامنے رکھنا ضروری ہے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ میں جانے کا پروگرام بنایا کیوں؟ یہ بھی ایک سوال ہوتا ہے. ہوا یہ کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں کوفہ کے سرداروں سے، سرداری نظام اس وقت تھا، ہر قبیلے کا کوئی نہ کوئی سردار ہوتا، خطوط کے ڈھیر لگے. اب ان خطوط کی تعداد میں مورخین کے مختلف اقوال ہیں. زیادہ تر جو مورخین نے بات کی ہے وہ یہ ہے کہ 2 بورے آپ کے پاس خطوط کے بھر گئے تھے. یہ بصرہ اور کوفہ اور اس کے اطراف سے جو خطوط آپ تک پہنچتے رہے، ان سب خطوط کا تقریباً جو اس کے اندر مواد ہوتا وہ ملتا جلتا ہی ہوتا، اور وہ یہ ہوتا کہ حضور آپ ادھر تشریف لے آئیں، کیونکہ یہاں جن لوگوں کی حکومت ہے یزید کی حکومت تھی، وہ لوگ دین اسلام کے خلاف آپ کے نانا جان کی شریعت و سنت کے خلاف ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم حق پر رہیں اور آپ کے نانا جان کی سنت کے مطابق ہم زندگی بسر کریں، اور سوائے آپ کے اس وقت ہمیں کوئی ایسی شخصیت نظر نہیں آتی کہ جن کے ہاتھ پہ ہم بیعت کریں اور وہ ہمیں حق کی راہ پہ چلائیں. یہ صرف آپ کی ذات ہی ہے. اور آپ یاد رکھیں، اگر آپ تشریف نہیں لاتے اور ہم ساری زندگی گمراہی پہ اس بادشاہ کی وجہ سے بسر کرتے ہیں تو قیامت کے دن اس کا سوال پھر آپ سے ہی ہوگا کہ ہمارے پلے جو تھا ہم نے کہہ دیا کہ آپ تشریف لے آئیں، آپ تشریف آپ آ کے تو دیکھیں. اگر ہم آپ کی نصرت و مدد نہ کریں تو پھر آپ کہیے گا. اب امام علی مقام کیونکہ دیندار شخص تھے اور اس اصول کو سمجھتے بھی تھے کہ اگر کسی شخص کی وجہ سے کسی علاقے میں حق و باطل کے مابین فرق ہو جائے اور لوگ ہدایت کی طرف آ جائیں
دین کی مخالفت کو چھوڑ کر تو اس شخص کا وہاں پہ جانا اور ان کی ہدایت کے لیے اسباب مہیا کرنا لازم ہوتا ہے. اور کوئی شرعی عذر ایسا نہیں کہ میں جو نہیں جاتا کیوں نہیں جاتا. آپ نے آخری خطوط کا جواب یوں دیا کہ تمہیں دیکھنے کے لیے میں اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو روانہ کر رہا ہوں. یہ آپ کے چچا کے بیٹے ہیں. تو جیسے وہ وہاں جا کر حالات کے متعلق مجھے آگاہ فرمائیں گے میں اس کے مطابق پھر اگلا قدم اٹھاؤں گا. حتیٰ کہ جب آپ بھیجنے کا ارادہ رکھتے تھے اس وقت بھی وہاں کے کچھ سرداروں کی طرف سے خطوط آئے ہوئے تھے. پھر انہی بندوں کے ساتھ آپ نے امام مسلم بن عقیل کو بھیج دیا تھا اور اپنا جوابی خط بھی بھیجا کہ فلاں فلاں نام کا بندہ جو آیا ہے ان کے ساتھ میں اپنے بھائی کو بھیج رہا ہوں. صرف یہ دیکھنا ہے کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ کرتے کیا ہیں جب ہم وہاں آئیں. کیونکہ اکثر صحابہ مجھے روک رہے ہیں کہ کوفی بے ایمان ہیں, یہ بے وفا ہیں, لہٰذا آپ نہ جائیں. میرے گھر والے بھی روکتے ہیں. حضور علیہ السلام کے جو صحابہ ہیں وہ سارے ہی آپ لوگوں کی مخالفت کرتے ہیں کہ یہ بڑے ہی بے وفا لوگ ہیں, یہ بے ایمان ہیں, یہ پیسوں کی خاطر منٹ سے پہلے پھر جاتے ہیں. لہذا میں چیکنگ کے لیے اپنے بھائی کو بھیج رہا ہوں. امام مسلم بن عقیل تشریف لے جاتے ہیں. ایک شخص کے گھر جا کے آپ ٹھہرتے ہیں کوفہ میں. اعلان ہو جاتا ہے کہ امام حسین کے چچا کے بیٹے آپ کی طرف سے آئے ہیں. آپ لوگوں کے خطوط کی وجہ سے اب آپ لوگ کیا کرنا چاہیں. تو جوک در جوک لوگ امام مسلم کی بارگاہ میں آئے اور آنن فانن مختلف روایات ہیں لیکن میں ان میں سے درمیانی تعداد کی روایت پیش کر رہا ہوں. 18,000 بندے نے امام مسلم کے ہاتھ پہ امام حسین کی بیعت کر لی تھی. آپ نے واپسی خط لکھ دیا کہ حضور یہ لوگ جیسے کہتے تھے ویسے ہی کر رہے ہیں. اب تک میرے ہاتھ پہ آپ کی بیعت 18,000 لوگ کر چکے ہیں. 18,000 لوگ آپ نے خط روانہ کر دیا امام علی مقام کی طرف کہ آپ حضور آ جائیں, حالات سازگار ہیں, ان لوگوں کی ہدایت کا آپ سبب بنیں تاکہ یہ دین اسلام پہ چل سکیں. ادھر یزیدیوں کو اس بات کا علم ہو گیا کہ اتنا جلدی اتنے لوگ, ظاہر اتنا زیادہ آبادی تو تھی نہیں جیسے اب حالات ہیں, 18,000 بندہ ان کی بیعت کر چکا. تو یزیدیوں نے جو کوفے کا گورنر تھا نعمان بن بشیر, اس کو کہا آپ ان کے خلاف کوئی ایکشن لیں. یہ کیا حکومت میں ایک نئی حکومت شروع ہو رہی ہے. اصل میں وہاں جو ووٹنگ کا سسٹم تھا وہ یہی کچھ ہوتا تھا, جو جس کا بیعت ہو گیا اسی کو اس نے گویا ووٹ دے دیا. نعمان بن بشیر نے لوگوں کو اکٹھا کیا جو کوفے کے گورنر تھے. اللہ کی حمد و ثنا کے بعد یہ بڑے اہل بیت کے محب تھے, بڑی محبت کرتے تھے اہل بیت سے, رسول پاک کے سچے سچے خادم تھے. انہوں نے لوگوں کو کہا میں آپ لوگوں کو اللہ سے ڈراتا ہوں, فتنہ و فساد والا معاملہ چھوڑ دیں, اور جس طرف آپ لوگ جا رہے ہیں یہ آپ لوگوں کے حق میں بہتر نہیں ہے. یعنی الٹا بجائے اس کے کہ یہ مسلم بن عقیل کے کوئی خلاف بیان دیتے, انہوں نے الٹا یزیدیوں کے ہی خلاف بیان دے دیا کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں کیونکہ وہ اہل حق ہیں. تمہارے بادشاہ کی حکومت کیونکہ دین سے ٹکر لیتی ہے لہذا تم ہی انسان بن جاؤ. اب وہیں آپ کا بیان جاری تھا تو ایک یزیدی گروپ کا بندہ کھڑا ہو جاتا ہے, کہتا جی یہ کون سی آپ نے تقریر کی, یہ تو الٹا آپ ان کے حق میں باتیں کر رہے ہیں, یہ تو الٹا آپ ان کے ہاتھ میں. آپ نے نتیجتاً ایک جملہ بول دیا کوفے والوں کو, مجھ سے کچھ تو امید کی جا سکتی ہے
لیکن اہل بیت کی مخالفت پہ امید نعمان بن بشیر سے مت کرنا، یہ نہیں ہو سکتا، میں سب کچھ چھوڑ دوں گا لیکن میں ان کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ یزیدیوں نے خط لکھا یزید کو کوفہ سے دمشق، ملک شام جہاں وہ لانتی رہتا تھا، اس کا عنوان یہ تھا، یہ جو آپ کا گورنر ہے، یہ جو آپ کا نعمان بن بشیر، یہ بڑا بزدل انسان ہے، یہ بڑا حکومت میں ایک نئی حکومت کا آغاز ہو رہا ہے اور اس کو پرواہ کوئی نہیں ہے، اس سے جملہ ہی کوئی نہیں بولا گیا، اتنا بزدل انسان ہے۔ نعمان بن بشیر کو پتہ چلا تو آپ نے کہا اللہ کریم کی فرما برداری کرتے ہوئے اگر مجھے بزدل تم لوگ کہتے ہو تو مجھے یہی قبول ہے۔ اس بندے کی ہمت ہے گورنر ہوتے ہوئے کہا مجھے یہی قبول ہے، میں بزدل ہی ٹھیک ہوں، لیکن مجھے ایسی بہادری اور شجاعت درکار ہی نہیں ہے کہ میں نواسہ رسول کے خلاف قدم اٹھاؤں اور آپ لوگ کہیں بڑا بہادر گورنر ہے۔ میں لعنت بھیجتا ہوں تمہاری اس بہادری پہ۔ اب یزید کے پاس جیسے خط پہنچا اس کے اندر یہی کلمات۔ یزید نے اب اپنے جیسے کتوں سے مشاورت کی جو اس جیسے تھے سیرت کے متحمل، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا گورنر چینج کر دو، گورنر، کیونکہ ہم نے تو اپنا کام نکالنا ہے، اور جو اس وقت کوفے کا گورنر ہے وہ کبھی بھی باطل کا ساتھ دینے کو تیار ہے، وہ اہل حق پہ ظلم، اس نے انکار کر دیا ہے کہ میں کسی بھی اللہ کی عبادت کرنے والے شخص پر اپنی فوج کو آرڈر دے سکتا، میرے ماتحت جو کوفہ میں فوج ہے، جو سپاہی ہیں، میں ان کو کم از کم رسول پاک کے دین کی خدمت کرنے والے لوگ جو اہل حق ہیں ان کے خلاف نعمان بن بشیر حکم نہیں دے سکتا۔ آپ اس کی گہرائی تک سمجھیے گا، یہ صرف وہاں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ قیامت تک یزید حکمران کی طرف سے ایسا ہوتا ہی رہے گا۔ یزید ایک صفت سمجھ لیں آپ کسی حاکم کی، وہ کسی میں بھی ہو سکتی ہے، سن 61 ہجری والے لانتی کی بات نہیں ہو رہی۔ دیکھیں نا، اس نے کہا میں اہل حق پہ ظلم نہیں کر سکتا، میں مسلمانوں کے خلاف فوج اور سپاہی نہیں بھیج سکتا۔ تو یزید نے کیا کیا؟ کہا یہ گورنر جو ہے نا ہماری بات نہیں مانتا، اس کو ختم ہی کر دو، اس کی جگہ اور بندہ بھیجا جائے، اس کی جگہ۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں کئی علاقوں میں جن افیسروں کو اوپر سے آرڈر ملتا ہے جی آپ نے یوں ظلم کرنے والے حق پہ، وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم سے یہ بولو تو صحیح، یار کیا ہونے لگا، ہم مسلمانوں کے خلاف یہ ایکشن، یہ ظلم، تو پھر اوپر سے آرڈر کیا آتا ہے اس کو یہاں سے فارغ کرو، او فلاں قسم کا جو ظالم بندہ ہے نا اس کو بھیجو، اس کو جو کہو گے وہ وہی لعنت اٹھا لے گا۔ سیم یہی کام یزید نے کیا۔ تو یزید کی مشاورت چل رہی تھی اپنے جیسے کتوں کے ساتھ، اب کس کو بھیجا جائے جو اہل بیت کے خلاف جو بھی کہا جائے کرنے کو تیار ہو جائے۔ یہ بہت بڑی بات تھی۔ تو کہا گیا جی اس صفت کا ایک بندہ ہے، وہ تو صفت کہہ رہے ہیں، ہم کہیں گے تمہارے جیسا ایک کتا تمہارے گورنروں میں موجود ہے۔ اس کا نام لیا گیا عبید اللہ بن زیاد، جس کو ابن زیاد کہا جاتا ہے، جس کو ابن زیاد کہا جاتا ہے۔ یہ بصرہ کا گورنر تھا اس وقت۔ یزید کو کہا گیا کہ وہ ایسا ظالم شخص ہے کہ اس کا ظلم پورے کوفے کے اوپر ہر شخص پہ عیاں ہے۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ یہ جو آپ کا آرڈر ہوگا اس کو بھی پورا کرے گا، اور دوسرا یہ بھی فائدہ ہوگا اہل کوفہ کو پتہ ہے جس نے اس کی بات نہ مانی یہ نسلیں تباہ کر دیتا ہے، تبھی تو آپ کی بات مانی جائے گی۔ جب تک اہل کوفہ پر کوئی ایسا بندہ آپ نہیں بھیجیں گے جس کا ان کو خوف ہو، جس سے وہ ڈرتے ہوں، کسی صورت بھی وہ ان کی بیعت نہیں چھوڑیں گے۔ اور یہ ایسا ظالم تھا کہ اس کا ظلم اہل کوفہ پہ یوں سمجھے جیسے دن 12 بجے ہر بندے پہ عیاں ہوتا ہے، سورج نظر آ رہا ہے، ہر شخص کو پتا تھا یہ ایسا ظالم ہے، ایسا ظالم ہے، ایسے ظلم کرتا ہے۔ اس نے آرڈر لکھا
نعمان بن بشیر کو ہم نے معزول کر دیا، تبادلہ بھی نہیں کیا، ٹرانسفر بھی نہیں کیا، سرے سے ختم کر دیا کہ یہ ہماری حکومت کا ساتھ نہیں دیتا، یہ ہماری حکومت کا، یہ سادہ لفظوں میں یہ ظلم کا ساتھ ہے، یہ باطل کا ساتھ ہے۔ نعمان بن بشیر تجھے سلام کرتے ہیں، تو نے گورنری چھوڑ دی لیکن رسول پاک کی دین کی مخالفت نہیں کی۔ جب آرڈر پہنچتا فرمایا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میں ہمیشہ کے لیے اپنے علاقے جا رہا ہوں، مجھے ایسی نوکریوں کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ کا علاقہ دمشقی تھا، آپ چھوڑ کے چلے گئے، آپ چھوڑ کے۔ اب ابن زیاد لانتی کئی سو فوجیوں کو بصرہ سے لے کے چلا کوفہ کی جانب، اور کوفے کے قریب پہنچنے سے پہلے اس نے اپنی وضاقتہ جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کر لی، سر پہ کالا امامہ باندھ لیا، نیچے عربی لباس پہنا، اور عرب کا یہ دستور تھا کہ جو شاہ سوار بہادر کسی علاقے میں جائیں تو وہ اس صورتحال میں داخل ہوتے تھے، اس صورتحال، یہ آپ دیکھیں، پتہ چلے کہ بہت بڑا، یعنی ان کا ایک رواج تھا۔ اس نے لباس سارا عربیوں جیسا پہنا اور یہ شکل بنا کے شام کے وقت کوفہ میں داخل ہوا۔ اس کے اندر سیاست یہ وہ کھیل رہا تھا کہ میں یہ تصور پیش کروں کہ ابن رسول تشریف لے آئے ہیں، اس سے فائدہ کیا ہوگا، مجھے پتہ چل جائے گا کہ اہل کوفہ کے کتنے لوگ ان کے ساتھ ہیں۔ لباس بھی انہی جیسا پہن لیا، چہرہ ویسے نقاب کر لیا، یہ شاہ سواروں کی ایک علامت سمجھی جاتی تھی، جب کسی نئے علاقے میں داخل ہوتے تو یوں داخل ہوتے۔ جیسے ہی یہ کوفے میں داخل ہوا تو جناب جوک در جوک بندے اس کے استقبال کے لیے اکٹھے ہو گئے، اور یہ جملے بولے جا رہے ہیں، ابن رسول تشریف لے آئے ہیں، ابن رسول تشریف۔ جدھر تک اس کی نگاہ جاتی ہے مخلوق خدا ہی مخلوق خدا ہے، لیکن جیسے ہی جس محل میں گورنر رہتا تھا اس کے قریب پہنچا تو اس کے ایک چمچے نے اعلان کیا، خبردار، یہ ابن رسول نہیں ہے، یہ ابن زیاد ہے، تمہارا نیا گورنر ہے، جس کو یزید نے تمہارے لیے نیا گورنر مقرر کیا۔ بس اتنے جملے سننے تھے تو بندے لعنت بھیجتے ہوئے جیسے آئے تھے ویسے ہی واپس پلٹ گئے۔ اس کو سمجھ آ گئی کہ کتنے لوگ ان کی حمایت میں ہیں، اسی سیاست کے لیے اس نے یہ سیاست کی تھی کہ مجھے پتہ چلے کہ کتنے لوگ ان کے ساتھ۔ پہنچ گیا محل میں جہاں رہنا تھا گورنر، پہنچتے ہی اس نے یہ کھیل کھیلا کہ پتہ کرو مسلم بن عقیل کس کے گھر میں ہے، ان کی رہائش کہاں ہے، اس کو فی الفور میرے سامنے پیش کیا جائے، کیونکہ یزید کی طرف سے کو آرڈر مل چکا تھا، قید میں ڈالیں آپ کی مرضی ہے، قتل کر دیں آپ کی مرضی ہے، بس بندہ ختم کر دیں آپ۔ امام مسلم بن عقیل کو کیا کر دیں، جاتے ہی سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے، اس کے لیے آپ کو جو کرنا پڑے میری طرف سے اجازت ہے، یعنی اہل کوفہ کے ساتھ جو بھی کرنا پڑے میری طرف سے اجازت ہے۔ اس نے فوج کی ڈیوٹی لگائی، سپاہیوں کی گھر گھر کی تلاش لو، کہاں ہے امام مسلم بن عقیل؟ تو آپ جس گھر میں رہ رہے تھے، ظاہر آپ بہت زیادہ مشہور ہو چکے تھے کہ آپ وہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، آپ نے مناسب خیال فرمایا، گھر والوں سے فرمایا کہ اب میرا یہاں رہنا بہتر نہیں ہے، کیونکہ وہ لعنتی اب میری تلاش میں شروع ہو گئے۔ آپ نے اس گھر سے ایک اور گھر، یہ ایک قبیلے کا بہت بڑا سردار تھا، جب کبھی بھی کہیں جاتا، جب کبھی بھی کئی سو بندہ تلواریں لے کے اس کے ارد گرد اس کی حفاظت کے لیے اس کے ساتھ ہوتا۔ اس بندے کے گھر آپ نے اب ارادہ فرمایا کہ میں اب اس کے گھر میں رہوں گا، اپنی حفاظت کے پیچھے نظر، کہ یہاں تو میں مشہور ہو گیا ہوں کہ سارے لوگوں کو پتہ میں فلاں گھر میں رہتا ہوں، میں فلاں گھر میں۔ اب چلے گئے آپ ہانی بن عروہ کے گھر، جو سردار تھا بہت بڑا۔ اس نے کہا حضور ہماری خوش قسمتی آپ ہمارے گھر تشریف لائے ہیں۔ آپ نے فرمایا لیکن معاملہ تجھے بھی پتہ ہے کس قدر نازک ہو چکا ہے اس لعنتی کے آتے ہوئے ہی۔ تو ہانی بن عروہ کہنے لگے آپ دیکھیں جب تک ہمیں نہیں ختم کریں گے آپ تک کوئی یزیدی پہنچ نہیں سکتا،
بس میں اتنا کر سکتا ہوں، اس کے سوا تو میرے بس میں بھی کچھ نہیں ہے۔ ہم اپنے مہمان کی اتنی عزت کرنا جانتے ہیں۔ آپ ان کے گھر تشریف فرما ہوئے، یزید کی فوجیں لگی ہوئی ہیں، گھر گھر صبح سے لے کر رات گئے تک تلاشیاں لی جا رہی ہیں۔ مسلم بن عقیل کہاں ہے؟ مختلف انداز سے لوگوں کو پیسے دے کے جاسوسی پہ چھوڑا جا چکا تھا۔ تو ابن زیاد بدبخت کا ایک جاسوس جس کو 3000 درہم دیے جا چکے تھے انعام کے طور پہ کہ آپ صرف جاسوسی کریں گے، وہ کہاں رہتے ہیں، وہ کہاں رہتے ہیں۔ 200 درہم تقریباً لاکھ روپے کے قریب بنتا ہے، اور وہ 3000 درہم لے چکا تھا۔ خود آگے پیسے بنا لیجئے گا۔ اس بدبخت نے ایک شخص کو جامع مسجد کوفہ میں دیکھا، بڑی سکون سے نماز پڑھ رہا تھا۔ اس نے کہا یہ بندہ اگر وہ نہ بھی ہوا نا تو کم از کم ان کا مرید ضرور ہے، کیونکہ یزیدی ایسے نماز نہیں پڑھتے۔ اپنے آپ سے کہنے لگا کہ یزید کے گروپ کے بندے ایسے نماز، یہ اتنی خشوع و خضوع سے نماز پڑھنے لگتا انہیں کا کوئی بندہ۔ اس کے پاس پہنچ گیا، السلام علیکم السلام، میں شام سے آیا ہوں، پتہ چلا ہے امام مسلم بن عقیل یہاں آئے ہیں، میں بڑا محب ہوں اہل بیت کا، آپ کو کوئی پتہ ہو تو آپ بتا دیں، میں نے ان کی بارگاہ میں ایک تو بیعت لینی ہے، دوسرا میں نے کچھ تحائف پیش کرنے ہیں۔ منافقانہ چال چلی۔ وہ سادہ بندہ تھا آپ کے مریدوں میں سے، اس منافق کی چال میں آ گیا۔ اس منافق کی جاسوس باتیں کچھ ایسی کرتے ہیں، ان کا کام یہی ہوتے الٹی سیدھی سنا کے اپنے مطلب کی نکال لینا۔ اس نے کہا چلو آپ فلاں وقت آنا، میں آپ کو ان تک لے چلوں گا، میں آپ کو جو ہماری محفل لگتی ہے ان کی بارگاہ میں وہاں تک۔ یہ آ گیا، وہ لے گیا ہانی بن عروہ کے گھر میں، امام مسلم سے ملاقات بھی کرا دی، اور بڑی جناب اس نے میٹھی میٹھی باتیں کی، حضور ہم تو آپ لوگوں کے خادم ہیں، ملک شام سے آئے ہوئے ہیں، بڑی دیر کے بعد آپ کا پتہ چلا ہے، بس آپ جناب کی بیعت ہی کرنی تھی، اور راہ حق پہ چلنے کی خاطر آپ کا ساتھ دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور اگر آپ اجازت دیں تو کچھ تحائف بھی ہم آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے تحائف کی تو حاجت نہیں ہوتی، ہم صرف اللہ کے دین کے لیے یہاں آئے ہوئے ہیں، پیسوں کی غرض سے یا حکومت کے لالچ سے ہمارا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں دور تک، بس آپ اللہ کے دین پہ چلیں، یہی سب سے بڑا تحفہ ہے، یہی سب سے بڑا۔ اب یہ واپس گیا، اس کو کہا کہ پتہ چل گیا، اس نے کہا دیکھیں کیا کچھ ہوتا ہے، آپ کی جو محفل سجتی تھی سب سے پہلے یہ آتا اور سب سے آخر میں یہ جاتا، لوگ سمجھتے بڑا خاص قسم کا بندہ ہے، بڑا اعلیٰ درجے کا مرید ہے، محب ہے، لیکن وہ لانتی صرف ساری محفل میں کیا کچھ ہوتا ہے وہ ساری پیچھے جا کے باتیں بتانی تھی۔ کچھ دن یوں چلتا رہا، حتیٰ کہ ہانی بن عروہ جو ہیں وہ بیمار ہو جاتے ہیں، کیونکہ کوفے کے بڑے بڑے سرداروں میں ان کا بھی نام آتا تھا۔ اتنے بڑے سردار تھے کہ کوفے کا گورنر اپنی فوج کو کہتا ہے ہانی بن عروہ بیمار ہے، اس کو پوچھنے جانا ہے میں نے، ابن زیاد نے۔ اب خود سمجھ لیں کہ جس کو گورنر پوچھنے جا رہا ہو وہ کتنا بڑا سردار ہوگا۔ ہانی بن عروہ کے گھر آیا ابن زیاد، طبیعت کا پوچھا اور چلا گیا، کوئی بات نہیں کی۔ پھر کچھ ہی عرصے کے بعد اس نے اپنے بندے بھیج کے ہانی بن عروہ کو بلایا کہ آپ کو ابن زیاد بلا رہا ہے۔ آپ نے دوست سمجھتے ہوئے اکیلے تن تنہا چل پڑے، کوئی نہیں میں بات سن کے ابھی آتا ہوں، حالانکہ آپ کے ساتھ سینکڑوں تلواروں والے فوجی ساتھ ہوتے جو سرداری کے طور پہ قبیلے کی طرف سے آپ کو ملے ہوئے تھے۔ آپ نے کہا آپ میرے ساتھ کوئی بھی نہ جائے، میں بس گورنر سے ملاقات کر کے ابھی آ رہا ہوں، ہمارا کوئی اپنا آپس کا مسئلہ ہے، پتہ نہیں مجھے اس نے کیا کہنا۔ جب آپ وہاں پہنچے تو اس نے کہا بتائیے مسلم بن عقیل کہاں ہے؟ یہ کہتے ہیں تجھے کیسے پتہ چلا کہ وہ کہاں ہے؟ او اس کا مرید، وہ چمچہ بغیرت منافق، اس نے سامنے کیا، اس نے کہا جی یہ دیکھ لو، یہ بندہ کہتا ہے کہ مسلم بن عقیل ہانی بن عروہ کے محل میں رہتے ہیں۔ آپ نے کہاں رہتے ہیں؟ جب بات ہی سامنے ہوگی تو پیچھے کچھ رہا ہی نہیں، تو کہنے لگا پھر آپ کو ان کو ہمارے حوالے کرنا ہوگا۔ ہانی بن عروہ نے کہا کم از کم میری زندگی میں تو یہ ناممکن ہے، کم از کم میری زندگی میں تو یہ۔ اس نے کہا دیکھ میں تجھے قتل کر دوں گا، اگر آپ نے اپنا مہمان میرے حوالے نہ کیا تو تجھے قتل کر دوں گا۔ فرمایا تو کس سے بات کر رہا ہے، تجھے پتا ہے میں کون ہوں؟
اگر مجھے قتل کرے گا تو تیرا محل بچے گا؟ میں اتنے بڑے قبیلے کا سردار ہوں، پھر ہر طرف سے تلواریں ہی تلواریں ہوں گی تیرے محل میں، یہ یاد رکھ۔ جب آپ نے اتنی بات کی، وہ ظاہر ہے ایک تو ظالم تھا، ایک پھر بادشاہ کا اس کو مکمل آرڈر تھا، جس کے ساتھ جو چاہے کریں، ہم کھڑے ہیں پیچھے۔ اس کے ہاتھ میں جو عصا تھا نا، گورنر کے ہاتھ، اس نے اس کے ساتھ ہانی بن عروہ کو پیٹنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ آپ کے ہونٹ بھی زخمی ہو گئے، دانت بھی، آپ کا پورا لباس اتنا اس بدبخت نے مارا آپ کو کہ خون و خون ہو گیا۔ اور اپنی فوج کو کہتا ہے اس کو فلاں کمرے میں بند کر دو، باہر سے تالا لگا دو، کسی کو پتہ نہ چلے، کسی کو۔ یہ جب تک مسلم بن عقیل ہمارے حوالے نہیں کرے گا، اس کو یہاں سے جانے نہیں دینا، کیونکہ وہاں سے لے کے آنا مشکل تھا، جتنی سپاہی اور فوج ہانی بن عروہ کے محل میں تھی۔ یہ ان یزیدیوں کے بس کی بات ہی نہیں تھی، خود دے دیں جان چھوٹ جائے۔ اب بار یہ مشہور ہو گیا کہ ہانی بن عروہ گورنر کے محل میں گئے اور واپس نہ آئے، لہذا اس نے مار دیا۔ یہ بات جب ہانی بن عروہ کے قبیلے میں پہنچتی ہے، وہ تو سینکڑوں کی تعداد میں تلواریں لے کے ابن زیاد کے محل کے باہر آ گئے۔ کوفے کے بڑے بڑے رؤسا بھی ساتھ ہیں اور عوام الناس بھی ساتھ ہے۔ بھئی ہانی بن عروہ جیسے سردار کو قتل کر دیا، آتے ہی، کوئی اس کا قصور بھی نہیں۔ اس کو فوج نے کہا جی اب ہماری خیر نہیں ہے، جتنے بندے باہر آ گئے، تلواریں لے کے آ گئے، ہانی بن عروہ کے متعلقہ بات کرنی۔ اس نے کوفے کے قاضی اور جج کو طلب کیا۔ یہ جج بھی بڑے بے غیرت ہوتے ہیں، شروع سے ہی بکتے چلے آ رہے ہیں، اور اس وقت قاضیوں کی بات کو مانا جاتا تھا۔ ایک نئی چال چلی کہ اب مقابلہ تو ہم کر نہیں سکتے ان کا، کوئی چال ہی چلتے ہیں، اور ساتھ کوفہ کے تقریباً 20 کی تعداد میں لکھا ہے بڑے بڑے سرداروں کو بھی محل میں طلب کر لیا۔ اس قاضی کو کہا کہ آپ لوگوں کو اس ترکیب سے واپس بھیجیں کہ لوگوں کو کہیں ہانی بن عروہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، زندہ ہیں، حیات ہیں، کسی وجہ سے ابن زیاد اور ان کا آپس میں کوئی مسئلہ چل رہا ہے، جیسے حل ہوگا وہ باہر آ جائیں گے، لہذا آپ لوگ واپس ہیں۔ قاضی کو، جج کو یہ کہا، جو کوفے کا سب سے بڑا جج تھا، اور ادھر 20 جو اس کے چمچے تھے بڑے بڑے سردار، ان کو محل کی چھت پہ بھیج دیا، اوپر سے اعلانات کروائے، لوگوں اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ، ابن زیاد کا اعلان ہے، ورنہ یاد رکھو اگر ہم نے فوج کو آرڈر دے دیا تو وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ آگے کون ہے، وہ سب کو قتل کر دیں گے، وہ سب کو۔ اور یاد رکھو آج یہ اعلان بھی شروع ہو گیا، ہمیں اگر پتا چلا کہ فلاں بندہ مسلم بن عقیل کا حمایتی ہے تو جیسے ہی پتا چلے گا وہیں اس کے ٹکڑے کر دیں گے۔ جس بندے کا ہمیں پتا چلا کہ مسلم بن عقیل کا حمایتی ہے، اہل بیت کا نام لیوا ہے، رسول پاک کی اطرت پاک کا، فوج کو آرڈر مل چکا ہے، وہ وہیں قتل کر کے رکھ دیں گے، وہ وہیں قتل کر کے۔ اب عورتیں بھی نکلی ہوئی تھیں، بچے بھی، جوان بھی، وہ گھر والے ایک دوسرے کو کہنے لگے اس ظالم کا ظلم تو پہلے ہی یہاں ہے، ابن زیاد کا ظلم تو پہلے ہی ہم پہ یہاں ہے، لہذا ہر بندہ اپنے اپنے گھر کو چلے، کہیں یہ نہ ہو کہ تمہیں ہلاک کر کے رکھ دے۔ ان کا یہ، اور اوپر سے قاضی آ گیا، جج، اس کی بات بھی لوگوں نے سن لی، بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، اور ابن زیاد کا سختی کا آرڈر بھی سن لیا، تو ہر کوئی اپنے اپنے گھروں کو چلا گیا۔ اب محل خالی ہو گیا۔ ایک کرن تھی کہ شاید اس بدبخت کو یہاں ختم کر دیا جاتا، لیکن وہ بھی قاضی اور جج کی وجہ سے کام خراب ہو گیا۔ لوگوں نے اس کی زبان پہ اعتبار کیا، ابھی بالکل زندہ حیات ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کسی مسئلے پہ ان کی بات چیت چل رہی ہے، جیسے ہی ختم ہوگی وہ باہر آ جائیں گے، ان کو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اس بات کا علم امام مسلم بن عقیل کو بھی ہو جاتا ہے کہ میری وجہ سے میرے میزبان کو اس حال میں رکھا جا رہا ہے، تو آپ ظاہر ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے
شہزادے ہیں، عطرت پاک ہیں، ڈرنے والا معاملہ تو ان لوگوں میں ہے ہی نہیں، بزدلی کا معاملہ تو آپ نے کہا گھر والوں کو کہ میں چلتا ہوں ابن زیاد کے پاس اور میں اس سے پوچھتا ہوں کہ ہانی بن عروہ کا کیا قصور ہے، میں اپنے میزبان کو چھڑا کے لاؤں گا، میں اپنے میزبان کو، آپ کے ساتھ آپ کے 2 بچے تھے، ایک کی عمر 6 سال ایک کی 8 سال، آپ نے ہانی بن عروہ کے گھر والوں کو کہا کہ اگر حالات سازگار ہوئے تو میں خود لے جاؤں گا، اگر حالات خراب ہو جائیں تو ان بچوں کو مکے یا مدینے کے راستے پہ چھوڑ دینا، اللہ کی پناہ میں پھر یہ جانے پہنچ جائیں گے، ٹھیک ہے، ورنہ جو اللہ کو منظور ہے ٹھیک، ورنہ جو اللہ کو منظور ہے ٹھیک ہے۔ بچوں کی ضد کی وجہ سے آپ ان کو ساتھ لائے تھے، حالانکہ آپ کے جوان بیٹے بھی موجود تھے، لیکن ان چھوٹے بچوں کی ضد کی وجہ سے آپ ان کو ساتھ لائے تھے۔ اب آپ چلیں تو آپ کے مرید آپ کے ساتھ چلے، وہ جو 18,000 بندہ آپ کا بیعت ہو چکا تھا، چلتے چلتے ہزاروں کا مجمع ہے، ادھر سے یزید کی طرف سے ابن زیاد نے یہ اعلان کرا دیا تھا، ابھی بھی میں نے آپ سب کو بتایا کہ جو ان کا حمایتی ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے گا، اور شہر میں ناکہ بندی کر دی گئی، نہ کوئی باہر جائے نہ کوئی آئے، ہر گلی بازار میں فوج کی تعداد ہے، پولیس کھڑی ہے، ابن زیاد کا حکم ہے کہ کسی بندے سے اگر ثابت ہوا کہ وہ امام مسلم کا مرید ہے یا ان کا حمایتی ہے، اس کو بغیر پوچھے ہی قتل کر دو، اگلی بات نہیں کرنی، مہلت ہے ہی نہیں۔ یہ ہر جگہ اعلانات ہو رہے ہیں، سادہ لفظوں میں ہم اس اعلان کو یوں کہہ سکتے ہیں، جو حق کا ساتھ دے اس کو قتل کر دو، قید بھی نہیں کرنا، فوراً قتل کر دو۔ اب جب یہ اعلانات سنے نا آپ کے مریدوں نے تو آہستہ آہستہ آپ کو چھوڑنے لگے کہ کام تو خراب ہو گیا، آہستہ آہستہ چھوڑنے لگے۔ مغرب کا ٹائم تھا، آپ جامع مسجد انبیاء فی الکوفہ میں اس کے قریب پہنچے کہ چلو نماز یہاں ادا کرتے ہیں، پھر ابن زیاد کے پاس جاتے ہیں، پھر ابن زیاد کے پاس۔ جب آپ مسجد میں تشریف لائے تو ہزاروں میں سے صرف 500 بندہ رہ چکا تھا، باقی سارے امام مسلم کو چھوڑ چکے ہیں۔ آپ نے کہا چلو 500 یہ کافی ہے، بات چیت کرنے کے لیے اتنے بندے ہی کافی ہیں۔ اب توجہ سے سنیے گا، مغرب کی جب نماز آپ ہی جماعت کروا رہے ہیں، شروع فرماتے ہیں تو عام مقتدیوں کے علاوہ آپ کے مریدوں کی کتنی تعداد تھی؟ 500 بندہ تکبیر اولیٰ میں آپ کے ساتھ آپ کے پیچھے نماز شروع کر رہا ہے، اس مبارک مسجد میں جس میں کئی انبیاء تشریف لا چکے تھے، اس لیے جامعہ مسجد انبیاء فی الکوفہ اس کا نام رکھا گیا۔ لیکن امام مسلم فرماتے ہیں جب میں نے 3 رکعتیں مکمل کر کے سلام پھیرا تو ایک بندہ بھی میرے مریدوں میں پیچھے جماعت میں مجھے نظر نہیں آیا، اور ابن زیاد کے خوف و ہراس کی وجہ سے کہ ہم قتل کر دیں گے، تمہاری عورتیں بیوہ ہو جائیں گی، تمہاری بچیاں یتیم ہو جائیں گی، تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے، ہم تمہارے گھروں کو تباہ و برباد کر دیں گے، آگ لگا دیں گے، یعنی جو جملے ان سے بولے جا سکتے تھے وہ پورے کوفہ میں اعلانات ہو رہے ہیں۔ امام مسلم فرماتے ہیں میں اب تنہا رہ گیا، اور ہم کوئی کوفے کے راستوں سے واقف کار بھی نہیں تھے، میں تو غریب الوطن شخص تھا، میں تو پہلی دفعہ کوفہ گیا تھا۔ خیر باہر نکلے تو اب اس سوچ میں ہے کہ میں کس طرف جاؤں، اس سوچ میں ہے کہ میں کس طرف جاؤں اور رات کس کے ہاں ٹھہروں اور کس طرح اب میں اکیلا ابن زیاد کے محل جاؤں۔ وہ بھائی مان تو پہلے میرے خون کا پیاسا ہے، پہلے تو ایک پوری فوج تھی ہمارے ساتھ، وہ مجھے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا تھا، انہوں نے کی ہے بے وفائی، ان کے ڈر کی وجہ سے سارے ہی بھاگ گئے، 500 بچے وہ نماز چھوڑ کے بھاگ گئے۔ شروع اکٹھے کی تھی، جب سلام پھیرا ایک بھی نہیں ہے، جب سلام پھیرا ادھر سے رات ہے۔ کوفہ جیسے شہر میں امام مسلم فرماتے ہیں میں جو باہر نکلا مجال ہے کہ کوئی بندہ ہی نظر آئے مجھے کسی طرف سے، اس قدر ناکہ بندی ہے، بس فوج ہی فوج ہے، کیونکہ شکل سے تو مجھے کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہی مسلم بن عقیل ہے، یہی مسلم بن عقیل ہے، ورنہ تو آپ ایک بازار سے دوسرے تک ہی نہ جا سکتے جتنی ناکہ بندی تھی۔ وہ کوئی بندہ خدا ہے جا رہا ہے ٹھیک ہے،
پھر ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جس بندے کے 18,000 مرید ہوں وہ اس سختی کی رات میں، سختی کے ایام میں اکیلا کوفے نکلے گا، یہ تو فوج کے وہم و گمان میں ہی نہیں تھا۔ تو آپ رات چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے، کافی حصہ رات کا بیت گیا، تو آپ نے دیکھا ایک خاتون اپنے گھر سے باہر بیٹھی ہے، ایک خاتون اپنے گھر سے باہر بیٹھی ہے۔ آپ نے کہا اے اللہ کی بندی، پانی کا گھونٹ مل سکتا ہے؟ یہ شہزادہ رسول ہے جو پانی کے ایک قطرے کے لیے خاتون سے سوال کر رہا ہے، پانی کا گھونٹ مل سکتا ہے؟ وہ کہتی ہے اللہ کے بندے، جتنا پانی درکار ہو میں ابھی لا دیتی ہوں، میں ابھی لا دیتی ہوں۔ وہ پانی لے کے آئیں، آپ نے پانی کا گلاس نوش فرمایا، تو تھکے ہوئے اتنے تھے، بیٹھ کے پانی پیا جو سنت ہے، اٹھنے لگے تو آپ اٹھ نہیں سکتے تھے، یہ حال تھا۔ ادھر سے پریشانی ہے، ادھر سے تھکے ماندے ہیں۔ تو اس خاتون نے سوال کیا کہ اے مسافر، آپ اپنے گھر جاتے کیوں نہیں ہیں؟ پانی مانگا تھا وہ تو میں نے دے دیا، آپ میرے گھر کے سامنے آ کے بیٹھ گئے، آپ میرے گھر کے سامنے آ کے اب اپنے گھر جاتے کیوں نہیں ہیں؟ یہ اس کا سوال ہے۔ تو امام مسلم کا جو جواب ہے، اگر ہم زندہ رہ گئے انشاءاللہ الرحمن تو آپ کو اگلے جمعہ سے انشاءاللہ آپ کے جواب سے شروع کریں گے، کیونکہ ہمارا جتنا وقت اس کے اندر بات پوری ہو نہیں سکتی، کوئی 2-4 منٹ میں ہونے والے ہوتی تو میں چلو آگے لے جاتا۔ انشاءاللہ زندہ رہے تو عورت کا سوال اور آپ کا جواب، پھر آگے کیا ہوا اس سے انشاءاللہ ہم اگلے جمعہ المبارک کو گزارش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان نیک لوگوں کا صدقہ کہ انہوں نے حق کی خاطر، دین کی خاطر، رب کی رضا کے لیے سب کچھ قربان کرا دیا۔ دعا کرتے ہیں اللہ مجھے بھی آپ سب کو بھی آخری سانس تک ہر شعبے میں، آپ میرے جملوں کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، ہر شعبے میں ہر جگہ اللہ ہمیشہ حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما۔ آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔